आइन के तहत ओथ ना उठाए एक्टिंग गवर्नर का, आप सरीहन सूबे की आवाम के साथ ज्यादती करें और काबीना भी मैं ना बना सकूं जिसने पाकिस्तानी अवाम की और पंजाब के अवाम बिलखसूस जो हैं उनके लिए फैसले करने, लेकिन एक लम्हा ज़ाय किए बगैर मैं अपने सूबे की अवाम की खिदमत के जज्बे से आगे बढ़ता रहूँगा। लाख खारदार तारे आप मेरे रस्ते में बिछाएं, मैं उन खारदार तारों को अबूर कर कर अपने सूबे की अवाम के दुख दर्द में उनके साथ शामिल होऊंगा। इमरान नियाज़ी साहब, आप कान खोल के सुन लें, अल्लाह के फजल से कोई ताकत मुझे अपनी अवाम के दुख दर्द और उनके मसाइल हल करने से नहीं रोक सकती है। अब असल मुद्दे पे आते हैं। ये सब आप लोग घरों में आटा चीनी लेते हैं। 4 सालों में इस सूबे के साथ जो दूसरे सूबों को गंदम फराहम करता था उसके साथ ज्यादती की गई। गंदम जानते बूझते हुए कि पूरी नहीं है, बाहर भिजवा दी गई, इंपोर्ट किया गया। यहां पर बुजुर्गों को, बहनों को, बूढ़ी माओं को, मरीजों को अपना लाइनों में लगाया गया। गर्मियों में आपको पता है कि कितने लोग बेहोश हुए गर्मी में, और फिर जब गरीब आवाम पिस गई, रुल गई, तरस गई, तो फिर बाहर से वही आटा, महंगा आटा डॉलर के अंदर इंपोर्ट कर दिया गया। और फिर इमरान नियाजी ने आकर कहा कि ये सब माफिया ने किया है। 4 साल ये तमाशा, ये खिलवाड़ ये आदमी करता रहा अवाम के साथ। मैं ये भी बताता चलूं कि आज ये सियासत नहीं कर रहा, सियासत की आड़ में इंतशार फैला रहा है। और आज मैंने जब मीडिया की रिपोर्ट्स देखी तो मैं आज पाकिस्तानी कौम के इदारों को, सियासी जमातों को, अदलिया को और अवाम को बताना चाहता हूं कि इस बात का क्या मतलब है कि पहले तुम इदारों पर हमले करते हो, इदारों को बदनाम करते हो, अपना सफारती जो एक एक्सरसाइज है उसको तुम साजिश का नाम देते हो। ये कोई सियासत नहीं है। ये आदमी अफरा तफरी चाहता है, इंतशार चाहता है। क्या 4 साल तुम्हें मौका नहीं दिया? तुमने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा और IMF से कर्जा नहीं लूंगा। 6 महीने तुमने कौम को सूली पर लटकाया रखा, 40% डॉलर बढ़ गया, और तुमने IMF की वो शराइत मान ली जिसका उन्होंने तकाजा नहीं किया था। और फिर तुमने खुद नेशनल अपना जो टीवी है उस पर आगे कहा कि मेरी संगीन गलती थी। संगीन गलती नहीं थी कि 6 महीने तुमने अवाम को सूली पर लटकाया रखा और फाइनेंशियल मार्केट जो है वो कोलैप्स कर गई, अपना रुपया जो है वो 40% गिर गया। ये तुमने कौमी जुर्म किया है। आज ये इंकलाब के नारे लगाता है। 4 साल पहले इसने सुनामी से मुल्क को तबाह कर दिया। हस्ती बस्ती मईशत की 5.8% ग्रोथ रेट हो रही थी। 3200 अरब की डेवलपमेंट बजट हम छोड़ के गए। सीपैक के मंसूबे 12,000 मेगावाट अल्हम्दुलिल्लाह बिजली पैदा की। ये कौन सा मजाक हो रहा है? जो बात मैं करना चाह रहा हूं कि इसने आज कहा है कि मेरे लॉन्ग मार्च के अंदर फौज के खानदान भी होंगे। ये बात बड़ी संगीन बात है। इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए और सियासत के अंदर सियासी मैदान आके सजाए। लेकिन जब मईशत वेंटिलेटर पर है, सियासी इंतशार अरूज पर है और पाकिस्तान के दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, तो ये फौज को तकसीम करने की कोई साजिश जो है उसको अपने जो है पीछे नहीं हट रहा।
یہ کرنا کیا چاہتا ہے اس ملک کے ساتھ. اور میں بطور ایک کارکن، بطور ایک پاکستانی، آج پاکستانی عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جو بہروپیہ پن ہے اس کے پیچھے نہ جائیں. یہ شوبدہ بازی کر رہا ہے آج جلسوں میں. یہی تھا نا جس نے کہا تھا کہ میں آلو اور پیاز کے ریٹ کے لیے وزیر اعظم نہیں بنا. تو تم نے اگر آلو اور پیاز کو سستا نہیں کرنا، غریبوں کے منہ سے روٹی چھیننی ہے، چینی کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگانا ہے اور مافیا اور اپنے اے ٹی ایمز کی جیبیں پالنی ہے، تو تم کرنے کیا آئے تھے؟ کھلواڑ کرنے آئے تھے تم. احتساب کا نعرہ لگایا، آپ گواہ. ابھی تک وہ توشہ خانے کی چوری کا جواب نہیں دے سکا. منی لانڈرنگ کا اپنا الزام لگایا. آج جب ثبوت کوئی نہیں تھا، نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ آپ کے سامنے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس نے کہا کہ 22 مہینے میرے بھائی کے اکاؤنٹس فریز رکھے. برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اور آج وہ الیکشن کمیشن کی فورن فنڈنگ کیس میں 7 سال ہو گئے. 7 سال. آج بھی اپنا جو ہے نا وہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتا پھر رہا ہے. کس نے اپنے دستخط سے ایف بی آر میں اکاؤنٹس چھپائے؟ کس نے ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے؟ کس نے جو ہے وہ پاکستان کے دشمن ممالک سے فنڈنگ کی؟ تو اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک کی کیا ڈگر ہے. دیکھیں، نہ میں نے وزیر اعلیٰ ہمیشہ رہنا ہے، نہ آپ نے ہمیشہ جرنلسٹ بن کے رہنا ہے. پاکستان میں اللہ کے فضل سے قائم و دائم رہنا ہے. تو میں آج پاکستانی کے جذبے سے کہنا چاہتا ہوں عوام کو کہ اس شخص پر کڑی نظر رکھو. یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اپنی انا کے اندر. جس طرح اس نے آئین اور قانون کی پامالی کی صرف اپنی انا کے بت کو اونچا کرنے کے لیے. کیوں عدالت عظمیٰ کو رات کو 12 بجے عدالت کھلوانا پڑی؟ اگر وہ عدالت نہ کھلتی تو آج ہم بنانا ریپبلک میں ہوتے. اس ملک میں کوئی آئین اور کوئی قانون نہ ہوتا. سیاست کو رکھیں ایک طرف، پہلے اس بات کا فیصلہ کریں کہ یہ شخص اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. اداروں کو اور عوام کو اس کا نوٹس دینا پڑے گا، ورنہ خدا نخواستہ پاکستان کے دوست اس نے ناراض کیے. چائنا کو جو اس کے منصوبے تھے سیپا کے، آتے ہی اس کے نارتھ نے کہا کہ کرپشن ہوئی ہے، چائنا ناراض ہو گیا. 2 ممالک اور ناراض ہو گئے. کبھی یہ بھرے جلسے میں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اپنا سپر پاور کو للکارتا ہے. ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، ہم برابری کی سطح پر امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں. کبھی یورپین یونین کو اپنا جو ہے رکھیتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ یہ منہ سے بول کے چل جاتا ہے جلسوں میں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اگلی آنے والی کئی دہائیوں میں پاکستانی عوام کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی. مجھے لوگ ملتے ہیں، مجھے فیڈ بیک آتا ہے جو سفارتی اپنا ہمارے تعلقات ہیں، اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اس آدمی نے. تو میں عوام کو صرف حقائق پر بات کرنا چاہتا تھا. اس کی طرح جھوٹی رام کہانیاں میں نہیں سناتا. صوبے کے عوام کو آج بتانا چاہتا ہوں، میں بڑا ادنا سا میں خطا کار انسان ہوں، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. عوام پچھلے 4 سال سے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے. بچوں کا دودھ پہنچ سے دور ہو چکا ہے. اور ایک اور اس کا جو سنگین جرم ہے، جانتے بوجھتے ہوئے ایک طرف اس کے وزراء جو ہیں وہ IMF سے گھٹنے پکڑ کر اپنا سخت ترین شرائط پر عمل کر رہے تھے، اور دوسری طرف اس نے سبسڈی دے دی. مجھے بتائیں کہ ایک طرف یہ IMF کے ساتھ سب مان گیا کہ ہاں ہم تیل مہنگا کریں گے، دوسری طرف بغیر کسی کو بتائے تیل پہ سبسڈی دے دی. کون سا ایسا ملک ہے جو اس وقت تیل پہ جو ہے وہ سبسڈی دے رہا ہے؟ تو IMF کے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے. ڈالر آج 200 اس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس نے صرف شوبدہ بازی کی. جس طرح یہ کہتا تھا نا، ہر
اپنا 2 دن بعد کہ جی خوشخبری سناؤں گا، اور اگلے دن جو ہے وہ مہنگائی اور ہو جاتی تھی. اسی طرح اس نے پاکستانی معیشت کا کھلواڑ کیا ہے. اسی لیے معیشت جو ہے 5.8% جو ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے زمین بوس ہو گئی، 0 بھی رہی، منفی چلی گئی. تو یہ بات ریکارڈ کی ہے. میں کوئی پچھلی حکومت کا رونا رونے نہیں آیا اس کی طرح کہ جی ہمارے ہاتھ بند گئے. وہ ہاتھ بندے بھی ہو، پاؤں بھی تم باندھ دو، کابینہ بھی نہ ہو، گورنر بھی نہ ہو، لیکن اللہ کے فضل کرم سے، اللہ کی توفیق سے میں بڑا کمزور آدمی ہوں. میں انشاءاللہ پنجاب کی عوام کے ساتھ ہر حال میں کھڑا ہوں گا انشاءاللہ. تو آج میرا خیال ہے کہ تاریخ میں کم ہی اللہ نے توفیق دی ہوگی کہ آج حکومت پنجاب جو ہے عوام کے لیے آٹا جو ہے، جو 10 کلو کا جو بیگ ہے وہ ہے 650 کا. کتنے کا ہے؟ 10 کلو کے آٹے کا بیگ 650 روپے کا ہے. آج الحمدللہ فی الفور ہم اس 650 کے 10 کلو کے آٹے کے بیگ کو 490 پہ کر رہے ہیں.